حوالے سے اس لیول کی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی شاید. میں بات کر رہی ہوں لائف انشورنس کی. آج بھی کہیں نہ کہیں یہ ٹیبو موجود ہے, کہیں نہ کہیں یہ کنسرنز موجود ہیں کہ اگر گھر میں کسی کے بھی بارے میں لائف انشورنس کی بات کی جائے گی تو شاید اسے پسند نہ آئے, شاید مناسب نہ لگے, یہ اچھی بات نہیں ہوتی. ہم اس طرح کی بہت ساری باتیں کہہ نہیں پاتے. لیکن لائف انشورنس آج کل کے جو حالات ہیں, جو معاملات ہیں, اچانک آپ سنتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوا اور گھر کا وہ واحد کفیل دنیا سے چلا گیا, اس کے پیچھے اس کے بچے بھی ہیں, فیملی بھی ہے, اب ان کو کون لک آفٹر کرے, اب وہ کس کا چہرہ دیکھیں, بہت سی اور چیزیں ہیں. آج کل کے جو حالات ہیں وہ سب آپ کے سامنے. تو لائف انشورنس کی افادیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے, کیا ضرورت پیش آتی ہے اس کی اور کیوں ہمیں یہ کروانی چاہیے, اور اگر اس کے حوالے سے کوئی بھام, کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں موجود ہے جسے آپ کلیریفائی کرنا چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت EFU لائف انشورنس سے موجود ہیں تکافل ریجنل سیلز ڈائریکٹر ہیں رحمان فیاض صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو ہمارے یہاں ایک چیز تو یہی ہے, میں یہی سوال آپ یہیں سے شروعات کرنا چاہوں گی کہ گو کہ ہم اس پہ کافی بات کرتے ہیں اور بڑے بچپن سے ہم نے ایڈورٹیزمنٹس بھی اس حوالے سے دیکھے, بٹ اسٹل لائف انشورنس کی جب بھی بات آتی ہے نا تو لوگ تھوڑے سے سیکنڈ تھاٹس آنے لگتے ہیں, کنفیوز ہوتے ہیں, اور اس میں بیسک جو ریزن ہے نا وہ شاید رشتوں میں ایک دوسرے سے کہنا یا تجویز دینا یا اس کے بارے میں پتہ نہیں وہ کچھ ہے, دیر از سم تھنگ. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں ایک بہت زبردست قسم کی اپرچونٹی دی کہ ہم اپنی انڈسٹری کے بارے میں اور اپنی کمپنی کے رول کے بارے میں آپ کو بتا سکیں. جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ لائف انشورنس کی بیسکلی لیک آف اویئرنیس ہے. ہماری جو بیسکلی جاب ہے, یہ ہمارا جو رول ہے وہ بیسکلی ولیج ٹو ولیج, ٹاؤن ٹو ٹاؤن, سٹی ٹو سٹیز, ہاؤس ٹو ہاؤس, پرسن ٹو پرسن جو ہے نا اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. جب اویئرنیس کریٹ ہوگی تو آٹومیٹکلی لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی بڑھے گی. لائف انشورنس ہے کیا, جیسا کہ آپ نے پوچھا, تو لائف انشورنس بیسکلی ایک فائنینشیل سیکیورٹی فراہم کرتا ہے اگینسٹ دی لائف انسرٹینٹیز. فار ایگزامپل جیسے کہ ارلی ڈیتھ ہے, ڈائنگ ٹو سون, لیونگ ٹو لانگ, ٹو بیکم ڈسیبل, ٹو بیکم ill اور sick against دی critical illnesses, کینسر, کڈنی فیلئر, میجر آرگن ٹرانسپلانٹیشن, پیرالسس, اس طریقے کی اس میں کمپنسیٹ کرتا ہے. آپ کے لائف کے جو بھی مختلف رولز ہوتے ہیں, مختلف آپ کی ڈریمز ہوتے ہیں, وشز ہوتی ہیں, ان سب کو ہیلپ کرتا ہے ان کو اچیو کرنے میں, ان کو اینڈ تک لے کے جانے کے. جیسے آپ نے بچوں کی شادیاں کرنی ہے, پڑھنے باہر بھیجنا ہے, یا یونیورسٹی اگر ان ہاؤس بھی, آج کل تو لوکل یونیورسٹیز کے بھی, ایوری میڈیم لانگ ٹرم شارٹ ٹرم نیڈس کو پلان. اچھا, اس کو رحمان صاحب پھر ایکسپلین کیجئے کہ ایک انسان کس وقت, کس ایج میں اس کو لائف انشورنس کرنی چاہیے اور وہ کب میچور ہوتی ہے. یعنی ہمارے ذہن میں شاید یہ بھی ہے کہ خدا نخواستہ اس عمر تک آپ کو دنیا سے چلے ہی جانا چاہیے تو آپ کو وہ ملے گی. کیا اگر آپ حیات رہتے ہیں تب بھی وہ میچور ہوگی اور وہ پیسہ آپ کو ملے گا؟ ویری ٹرو. دیکھیں یہ وہی والی میتھ جو آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ایکچولی لوگوں کے ذہن میں یہ کہ جی وہ آفٹر ڈیتھ ہی آپ کو فیزیبل ہے. فار ایگزامپل وہ تو ایک اس کا فیکٹر ہے. ٹھیک ہے, باقی لیونگ فیکٹر کتنے ہیں کہ بچوں کی ایجوکیشن, بچوں کی شادی. آپ اگر کسی رینٹل ہاؤس میں ہیں تو کل کو آپ پلان کر رہے ہیں میڈیم ٹو لانگ ٹرم یہ گھر بنانے کا, وہ اتنا چھوٹا خواب نہیں ہے کہ وہ 5 سال یا 10 سال میں ہو جائے. اس کے لیے آپ کو 20 سال, 15 سال, 25 سال کی پلاننگ کرنی پڑتی ہے. پھر آفٹر ریٹائرمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک ایوریج لائف ہوتی ہے وہ تقریباً کوئی 70 کے قریب ہے. فار ایگزامپل تو لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں 58, 59, 60 کے اوپر, تو وہ اگلے 10 سال وہ بہت زیادہ مشکل کے سال ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے جتنا بھی ارن کیا ہوتا ہے ان کے تمام اپنی رسپانسبلٹیز کو فلفل